السلام علیکم. عابد الرحمان پروگرام ایسا کیوں ہے میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. دوستو، ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا. مطلب یہ کہ جب کسی نے مجھ سے برا سلوک کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے اتنا بھرپور جواب دیا کہ اسے یاد رہے گا. اسی طرح ہم کہتے اور سمجھتے ہیں کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ مد مقابل کو جواب اتنی یا اس سے بھی زیادہ طاقت سے دینا چاہیے، ورنہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. اسی طرح اکثر موقعوں پر ہم کہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ یا عدلے کا بدلہ، یعنی جوابی کارروائی ہمیشہ بھرپور ہونی چاہیے. اسی طرح ہم طنزیہ طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسے ایسا جواب دیا کہ اسے مزہ چکھا دیا. اب ان سب کا جو کچھ میں نے اب تک بتایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کا جواب ہمیشہ زیادہ نفرت، گالی کا جواب بڑی گالی، اور برے سلوک کا جواب ہمیشہ زیادہ برے سلوک سے دینا چاہیے. جی ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہوا. اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہم جب انسانی فطرت کے مطالعے سے ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانی فطرت ہمیں اکساتی ہے، آمادہ کرتی ہے، ہمیں شہ دیتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ بدسلوکی اور نفرت کا جواب زیادہ بدسلوکی اور زیادہ نفرت سے دینا چاہیے. یہی بات سگمنڈ فرائڈ نے کہی ہے کہ a wild animal is cruel, but to be merciless is the privilege of civilized humans. میں دوبارہ بتا دوں، اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ a wild animal is cruel, but to be merciless is the privilege of civilized humans. اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ جنگلی جانور ظالم ہوتے ہیں، لیکن بے رحمی جو ہے اور بے رحمی کا شیوا یہ مہذب انسانوں کے حصے میں آتا ہے. ایک دوسری جگہ نیتشے نے لکھا ہے کہ مین از دا کروئلسٹ اینیمل، مین از دا کروئلسٹ اینیمل، یعنی انسان سب سے ظالم اور بے رحم جانور ہے. دوستو، اسی سوچ کے زیر اثر انسان کو جب کبھی اپنا حق لینے، تصادم کرنے اور مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ یہ کتابی اور نصابی باتیں بھول جاتا ہے کہ اسے جواب میں مرنے مارنے پر اترنے کی بجائے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس فلسفے کو نہیں مانتا کہ مقابل سے بھرپور مقابلہ کرنے کی بجائے اس سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے لڑا جائے، خود پر کنٹرول حاصل کیا جائے. انسانی فطرت کے علاوہ، یہ تو میں نے انسانی فطرت کی بات کی کہ نمبر 1 کاز یا وجہ یہ ہے. اب انسانی فطرت کے علاوہ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ نفرت، بدتمیزی اور جارحیت کے جواب میں خود پر کنٹرول کرنے کی صورت میں معاشرہ ہمیں داد دینے کی بجائے، اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہمیں بزدل اور ڈرپوک سمجھتا ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی بھی بزدل شخص کو پسند نہیں کرتا. جی ہاں ناظرین، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. یہ فلسفہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یا اس کے برعکس خیال کو انگریزی کے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ whoever fights a monster should see to it. Whoever fights a monster should see to it that in the process
he does not become a monster. اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی بلا یا جانور سے مقابلہ یا سامنا درپیش ہو تو اسے مقابلہ تو کرنا چاہیے، لیکن اسے یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ وہ خود اپنے مخالف کی طرح جانور نہ بن بیٹھے۔ اس خیال کو ایسے بھی بیان کیا گیا ہے کہ بے شک بعض حالات میں انسان کا انسان رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں حیوان نہیں بننا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ بدقسمتی سے معاشرہ برائی اور بدسلوکی کے بدلے بدسلوکی اور برائی نہ کرنے پر ہماری تعریف کرنے کی بجائے ہمیں بزدل سمجھتا ہے۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ آج کل کے ظالم معاشرے میں نیک دل ہونا کوئی بزدلی نہیں بلکہ بہادری ہے، یعنی کہ ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک طرف اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اور دوسری طرف خود کو ہر حال میں انسانیت کے درجے پر رکھ کر خود پر کنٹرول کرنے کے حق میں دلائل موجود ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ کیا مناسب اور کیا غیر مناسب ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بحیثیت انسان ہمارے کچھ نیک اور اچھے خواب و خیالات ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم دوسروں کے سلوک کے رد عمل میں یا حالات کے جبر کے تحت ان خیالوں اور خوابوں سے دستبردار ہو جائیں یا انہیں ترک کر دیں تو یہ ہماری شکست ہوگی، بلکہ انسانیت کی شکست ہوگی، انسانی قدروں کی شکست ہوگی۔ دوستو، اگر پروگرام پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔